اللہ الرحمن الرحیم اہلا وسہلا اقرا مہد الحافظات بشاور شارع ورثت جماعت حالیہ دوم مضمون تفسیر سبق نمبر 6 سورۃ الاعراف آیت نمبر 28 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور جب کرتے ہیں کوئی برا کام تو کہتے ہیں کہ ہم نے پایا ہے اس پر اپنے آبا و اجداد کو، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اللہ نے ہم کو یہی حکم دیا۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ حکم نہیں دیتا برائی کے کاموں کا۔ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیوں لگاتے ہو تم اللہ کے ذمے وہ باتیں جو تم کو معلوم نہیں۔ قل امر ربی بالقسط، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ، اور سیدھے کرو اپنے منہ ہر نماز کے وقت اور پکارو اس کو خالص اس کے فرمانبردار ہو کر۔ کما بدأکم تعودون، جیسا تم کو پہلے پیدا کیا دوسری بار بھی لوٹائے گا۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک فرقے کو ہدایت کی اور ایک فرقے پر مقرر ہو چکی گمراہی۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون، انہوں نے بنایا شیطانوں کو رفیق اللہ کو چھوڑ کر اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، اے اولاد آدم لے لو اپنی آرائش عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت، وکلو اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، ولا تسرفوا اور بے جا خرچ نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، بلا شبہ اللہ پسند نہیں کرتا اسراف کرنے والوں کو۔ تفسیر دیکھیے۔ اسلام سے پہلے جاہلیت عرب کے زمانے میں شیطان نے لوگوں کو جن شرمناک اور بیہودہ رسموں میں مبتلا کر رکھا تھا ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ قریش کے سوا کوئی شخص بیت اللہ کا طواف اپنے کپڑوں میں نہیں کر سکتا تھا، بلکہ یا تو وہ کسی قریشی سے اس کا لباس حاریت کے طور پر مانگے یا پھر ننگے طواف کرے۔ اور ظاہر ہے کہ سارے عرب کے لوگوں کو قریش کے لوگ کہاں تک کپڑے دے سکتے تھے، اس لیے ہوتا یہی تھا کہ یہ لوگ اکثر ننگے طواف کرتے تھے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ عورتیں عموماً رات کے اندھیرے میں طواف کرتی تھیں اور اپنے اس فعل کی شیطانی حکمت یہ بیان کرتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں انہی کپڑوں میں بیت اللہ کے گرد طواف کرنا خلاف ادب ہے۔ اور یہ عقل کے اندھے یہ نہ سمجھتے تھے کہ ننگے طواف کرنا اس سے زیادہ خلاف ادب اور خلاف انسانیت ہے۔ صرف قریش کا قبیلہ بوجہ خدام حرم ہونے کے اس عریانی کے قانون سے مستثنیٰ سمجھا جاتا تھا۔ آیات مذکورہ میں پہلی آیت اسی بیہودہ رسم کو مٹانے اور اس کی خرابی کو بتلانے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ جب یہ لوگ کوئی فحش کام کرتے تھے تو جو لوگ ان کو اس فحش کام سے منع کرتے تو ان کا جواب یہ ہوتا تھا کہ ہمارے باپ دادا اور بڑے بوڑھے یوں ہی کرتے آئے ہیں، ان کے طریقے کو چھوڑنا عار اور شرم کی بات ہے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی حکم دیا ہے، جیسا کہ آیت میں دیکھیے واللہ امرنا بہا۔ اس آیت میں فحش کام سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک یہی ننگا طواف کرنا ہے، اور اصل میں فاحشہ ہر ایسے برے کام کو کہا جاتا ہے جس کی برائی انتہا کو پہنچی ہوئی ہو اور عقل و فہم اور فطرت سلیمہ کے نزدیک بالکل واضح اور کھلی ہوئی ہو، اور اس درجے میں حسن و قباح کا عقلی ہونا سب کے نزدیک مسلم ہے۔ پھر ان لوگوں نے اس بیہودہ رسم کے جواز کے لیے دو دلیلیں پیش کی۔ ایک تقلید آبائی کہ باپ دادوں کے طریقے کو قائم رکھنا ہی خیر اور بھلائی ہے۔ اس کا جواب تو بالکل واضح اور کھلا ہے کہ جاہل باپ دادوں کا اتباع کوئی معقول چیز نہیں۔ ذرا سی عقل و ہوش رکھنے والا انسان بھی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ کسی طریقے کے جواز کی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ باپ دادا ایسا کرتے تھے، کیونکہ اگر کسی طریقے اور کسی عمل کی صحت اور جواز کے لیے باپ دادوں کا طریقہ ہونا کافی سمجھا جاتا تو دنیا میں مختلف لوگوں کے باپ دادا مختلف اور متضاد طریقوں پر عمل کیا کرتے تھے۔ اس دلیل سے تو دنیا بھر کے سارے گمراہ کن طریقے جائز اور صحیح قرار پاتے ہیں۔ غرض ان جاہلوں کی یہ دلیل کچھ قابل توجہ نہ تھی، اس لیے یہاں قرآن کریم نے اس کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔
اور دوسری روایات میں اس کا بھی جواب یہ دیا گیا ہے کہ اگر باپ دادا کوئی جہالت کا کام کریں تو وہ کس طرح قابل تقلید و اتباع ہو سکتا ہے۔ دوسری دلیل ان لوگوں نے اپنے ننگے طواف کی جواز پر یہ پیش کی واللہ امرنا بہا، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ یہ سراسر بہتان اور حق تعالیٰ کے حکم کے خلاف اس کی طرف ایک غلط حکم کو منسوب کرنا ہے۔ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، یعنی آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی فحش کام کا حکم نہیں دیتے، کیونکہ ایسا حکم دینا حکمت اور شان قدوسی کے خلاف ہے۔ پھر ان لوگوں کے بہتان و افتراء علی اللہ اور باطل خیال کو پوری طرح ادا کرنے کے لیے ان لوگوں کو اس طرح تنبیہ کی گئی اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یعنی کیا تم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی چیزوں کو منسوب کرتے ہو جس کا تم کو علم نہیں، یعنی جس کی یقین کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی حجت اور دلیل نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بلا تحقیق کسی شخص کی طرف بھی کسی کام کو منسوب کرنا انتہائی دلیری اور ظلم ہے، تو اللہ جل شانہ کی طرف کسی نقل کی ایسی غلط نسبت کرنا کتنا بڑا جرم اور ظلم ہوگا۔ حضرات مجتہدین آیات قرآنی سے بذریعہ اجتہاد جو احکام نکالتے اور بیان کرتے ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہیں، کیونکہ ان کا استخراج قرآن کے الفاظ و ارشادات سے ایک حجت کے ماتحت ہوتا ہے، اس لیے اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا قل امر ربی بالقسط، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ننگے طواف کے جائز کرنے کی غلط نسبت کرنے والے جاہلوں سے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ قسط کا یعنی انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ قسط کے اصلی معنی انصاف و اعتدال کے ہیں، اور اس جگہ قسط سے مراد وہ عمل ہے جو افراط و تفریط سے خالی ہو، یعنی نہ اس میں کوتاہی ہو اور نہ مقررہ حد سے تجاوز ہو، جیسا کہ تمام احکام شرعیہ کا یہی حال ہے۔ اس لیے لفظ قسط کے مفہوم میں تمام عبادات اور طاعات اور احکام شرعیہ داخل ہیں۔ اس آیت میں قسط یعنی انصاف و اعتدال کا حکم بیان کرنے کے بعد ان لوگوں کی گمراہی اور بے راہی کے مناسب احکام شرعیہ سے دو حکم خصوصیت کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں۔ نمبر 1 اقیموا وجوہکم عند کل مسجد، نمبر 2 وادعوہ مخلصین لہ الدین۔ پہلا حکم انسان کے ظاہری افعال سے متعلق ہے اور دوسرا اس کے قلب اور باطن سے تعلق رکھتا ہے۔ پہلے حکم میں لفظ مسجد اکثر مفسرین کے نزدیک بمعنی سجدہ و عبادت آیا ہے، اور معنی یہ ہے کہ ہر عبادت و نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا کرو۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا یعنی ٹھیک قبلے کی طرف کرنے کا اہتمام کرو، اور رخ سیدھا کرنے کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اپنے ہر قول و فعل اور ہر عمل میں اپنا رخ اپنے رب کے حکم کے تابع رکھو، اس سے ادھر ادھر نہ ہونے دو۔ اس معنی کے لحاظ سے یہ حکم صرف نماز کے لیے خاص نہیں بلکہ تمام عبادات و معاملات پر حاوی ہے۔ اور دوسرے حکم کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارو کہ عبادت خالص اسی کی ہو، اس میں کسی دوسرے کی شرکت کسی حیثیت سے نہ ہو، یہاں تک کہ شرک خفی یعنی ریا و نمود سے بھی پاک ہو۔ ان دونوں حکموں کو ساتھ ذکر کرنے سے اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ انسان پر لازم ہے کہ اپنے ظاہر و باطن دونوں کو احکام شریعت کے مطابق درست کرے۔ نہ صرف ظاہری اطاعت بغیر اخلاص کے کافی ہے اور نہ محض اخلاص باطنی بغیر ظاہری اتباع شریعت کے کافی ہو سکتا ہے، بلکہ ہر شخص پر لازم ہے کہ اپنے ظاہر کو بھی شریعت کے مطابق درست کرے اور اپنے باطن کو بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص رکھے۔ اس سے ان لوگوں کی غلطی واضح ہوتی ہے جو شریعت و طریقت کو مختلف طریقے سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں طریقت کے مطابق باطن کو درست کر لینا کافی ہے، گو شریعت کے خلاف کرتے رہیں۔ یہ کھلی گمراہی ہے اور آیت میں اس کی تردید ہے۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا کما بدأکم تعودون، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہیں اول پیدا فرمایا تھا اسی طرح قیامت کے روز تمہیں زندہ کر کے کھڑا کر دیں گے۔ اس کی قدرت کاملہ کے آگے یہ کوئی مشکل چیز نہیں، اور شاید اسی آسانی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یعیدون کی بجائے تعودون فرمایا کہ دوبارہ پیدا ہونے کے لیے کسی خاص عمل و سعی کی ضرورت نہیں۔ اس جملے کو اس جگہ لانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ احکام شرعیہ پر پوری طرح قائم رہنا انسان کے لیے آسان ہو جائے، کیونکہ عالم آخرت اور قیامت اور اس میں اچھے برے اعمال کی جزا و سزا کا تصور ہے ہی وہ چیز ہے جو انسان کے لیے ہر مشکل کو آسان اور ہر تکلیف کو راحت بنا سکتی ہے۔
اور تجربہ شاہد ہے کہ جب تک انسان پر یہ خوف مسلط نہ ہو، نہ کوئی واعظ اس کو سیدھا کر سکتا ہے اور نہ کسی قانون کی پابندی اس کو جرائم سے روک سکتی ہے۔ تیسری آیت میں فرمایا کہ بعض لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے اور بعض پر گمراہی کا ثبوت ہو چکا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا رفیق اور دوست بنا لیا اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ راہ پر ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، مراد یہ ہے کہ اگر اللہ جل شانہ کی ہدایت عام تھی، مگر ان لوگوں نے اس ہدایت سے منہ موڑا اور شیطانوں کا اتباع کرنے لگے، اور ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ یہ اپنی بیماری ہی کو صحت اور گمراہی کو ہدایت خیال کرنے لگے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ احکام شریعت سے جہل اور ناواقفیت کوئی عذر نہیں۔ ایک شخص اگر غلط راستے کو صحیح سمجھ کر پورے اخلاص کے ساتھ اختیار کر لے تو وہ اللہ کے نزدیک معذور نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ہوش و حواس اور عقل و دانش اسی لیے دی ہے کہ وہ اس سے کام لے کر کھڑے اور کھوٹے اور غلط و صحیح کو پہچانے۔ پھر اس کو صرف اس کی عقل و دانش پر نہیں چھوڑا، اپنے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل فرمائی جن کے ذریعے صحیح و غلط اور حق و باطل کو خوب کھول کر واضح کر دیا۔ اگر کسی شخص کو اس پر شبہ ہو کہ ایک شخص جو واقعی میں اپنے کو حق پر سمجھتا ہو گو غلطی پر ہو، پھر اس پر کیا الزام ہے؟ وہ معذور ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو اپنی غلطی کی اطلاع ہی نہیں۔ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل و ہوش، پھر انبیاء علیہ السلام کی تعلیم عطا فرمائی ہے، جن کے ذریعے کم از کم اس کو اپنے اختیار کیے ہوئے طریقے کے خلاف کا احتمال اور تردد ضرور ہو جانا چاہیے۔ اب اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے ان چیزوں کی طرف کوئی دھیان نہ دیا اور جس غلط طریقے کو اختیار کر لیا تھا اس پر جمع رہا۔ البتہ جو شخص طلب حق میں اپنی پوری کوشش خرچ کر چکا اور پھر بھی اس کی نظر صحیح راستے اور حق بات کی طرف نہ پہنچی، وہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معذور ہو، جیسا کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التفرقہ بین الاسلام والزندقہ میں فرمایا ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، یا بنی آدم خذوا زینتکم، اس میں ارشاد فرمایا اے اولاد آدم تم مسجد کی حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو، وَكُلُوا اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ نکلو۔ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ زمانہ جاہلیت یا عرب جیسا کہ بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کرنے کو صحیح عبادت اور بیت اللہ کا احترام سمجھتے تھے، اسی طرح ان میں یہ رسم بھی تھی کہ ایام حج میں کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے، صرف اتنا کھاتے تھے جس سے سانس چلتا رہے، خصوصاً گھی، دودھ اور پاکیزہ غذاؤں سے بالکل اجتناب کرتے تھے۔ ان کے اس بےہودہ طریقہ کار کے خلاف یہ آیت نازل ہوئی جس نے بتلایا کہ ننگے ہو کر طواف کرنا بے حیائی اور سخت بے ادبی ہے، اس سے اجتناب کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی پاکیزہ غذاؤں سے بلا وجہ اجتناب کرنا بھی کوئی دین کی بات نہیں، بلکہ اس کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام ٹھہرانا گستاخی اور عبادت میں حد سے تجاوز کرنا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ اس لیے ایام حج میں خوب کھاؤ اور پیو، ہاں اسراف نہ کرو۔ حلال غذاؤں سے بالکل اجتناب کرنا بھی اسراف میں داخل ہے، اور حج کے اصل مقاصد اور ذکر اللہ سے غافل ہو کر کھانے پینے ہی میں مشغول رہنا بھی اسراف میں داخل ہے۔ یہ آیت اگرچہ جاہلیت عرب کی ایک خاص رسم عریانی کو مٹانے کے لیے نازل ہوئی ہے جس کو وہ طواف کے وقت بیت اللہ کی تعظیم کے نام پر کیا کرتے تھے، لیکن ائمہ تفسیر اور فقہائے امت کا اس پر اتفاق ہے کہ کسی حکم کے کسی خاص واقعے میں نازل ہونے کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ وہ حکم اسی واقعے کے ساتھ خاص ہے، بلکہ اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے، یعنی الفاظ عام ہوتے ہیں تو حکم عام ہوتا ہے، اور جو چیزیں ان الفاظ کے عموم میں شامل ہوتی ہیں سب پر یہی حکم عائد ہوتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں ستر پوشی فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جمہور صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین نے کئی احکام اس سے نکالے ہیں۔ نمبر 1، اس میں جس طرح ننگے طواف کو منع کیا گیا ہے اسی طرح ننگے نماز پڑھنا بھی حرام اور باطل ہے، کیونکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الطواف بالبیت صلاۃ۔ اس کے علاوہ خود اسی آیت میں جبکہ لفظ مسجد سے جمہور مفسرین کے نزدیک مراد سجدہ ہے، تو بحالت سجدہ عریانی کی ممانعت خود آیات میں صراحت سے آ جاتی ہے، اور جب سجدے میں ممنوع ہوئی تو رکوع اور قیام و قعود اور نماز کے تمام افعال میں اس کا لازم ہونا ظاہر ہے۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نے اس کو اور بھی واضح کر دیا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ کسی بالغ عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے جائز نہیں، اور نماز کے علاوہ دوسرے حالات میں بھی ستر پوشی کا فرض ہونا دوسری آیات اور روایات سے ثابت ہے، جن میں سے ایک آیت یہ ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم۔ خلاصہ یہ ہے کہ ستر پوشی انسان کے لیے پہلا انسانی اور اسلامی فرض ہے جو ہر حالت میں اس پر لازم ہے، نماز اور طواف میں بدرجہ اولا فرض ہے۔ دوسرا مسئلہ دیکھیے، اس آیت میں یہ ہے کہ لباس کو لفظ زینت سے تعبیر کر کے اس طرف بھی اشارہ فرما دیا گیا ہے کہ نماز میں افضل و اولا یہ ہے کہ صرف ستر پوشی پر کفایت نہ کی جائے بلکہ اپنی مساعد کے مطابق لباس زینت اختیار کیا جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ نماز کے وقت اپنا سب سے بہتر لباس پہنتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اجمال کو پسند فرماتے ہیں، اس لیے میں اپنے رب کے لیے زینت و جمال اختیار کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ معلوم ہوا کہ اس آیت سے جیسا کہ نماز میں ستر پوشی کا فرض ہونا ثابت ہوتا ہے، اسی طرح بقدر استطاعت صاف ستھرا اچھا لباس اختیار کرنے کی فضیلت اور استحباب بھی ثابت ہوتا ہے۔ تیسرا مسئلہ اس جگہ یہ ہے کہ ستر جس جگہ کا چھپانا انسان پر ہر حال میں اور خصوصاً نماز و طواف میں فرض ہے، اس کی حد کیا ہے؟ قرآن کریم نے اجمالاً ستر پوشی کا حکم دے کر اس کی تفصیلات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اور عورت کا ستر سارا بدن، صرف چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں اور قدم مستثنیٰ ہیں۔ روایات حدیث میں یہ سب تفصیل سے مذکور ہیں۔ مرد کے لیے ناف سے نیچے کا بدن یا گھٹنے کھلے ہوں تو ایسا لباس خود بھی گناہ ہے اور نماز میں بھی جائز نہیں۔ اسی طرح عورت کا سر، گردن یا بازو یا پنڈلی کھلی ہو تو ایسے لباس میں رہنا خود بھی جائز نہیں اور نماز بھی ادا نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس مقام میں عورت ننگے سر ہو وہاں نیکی کے فرشتے نہیں آتے۔ عورت کا چہرہ اور ہتھیلیاں اور قدم جو ستر سے مستثنیٰ قرار دیے گئے، اس کے یہ معنی ہے کہ نماز میں اس کے یہ اعضاء کھلے ہوں تو نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ غیر محرموں کے سامنے وہ بغیر شرعی عذر کے چہرہ کھول کر پھرے۔ یہ حکم تو فریضہ صدر کے متعلق ہے جس کے بغیر نماز ہی ادا نہیں ہوتی، اور چونکہ نماز میں صرف ستر پوشی ہی مطلوب نہیں بلکہ لباس زینت اختیار کرنے کا ارشاد ہے، اس لیے مرد کا ننگے سر نماز پڑھنا یا منڈے یا کوہنیاں کھول کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، خواہ قمیص ہی نیم آستین ہو یا آستین چڑھائی گئی ہو، بہرحال نماز مکروہ ہے۔ اسی طرح ایسے لباس میں بھی نماز مکروہ ہے جس کو پہن کر آدمی اپنے دوستوں اور عوام کے سامنے جانا قابل شرم و عار سمجھے، جیسے صرف بنیان بغیر کرتے کے، اگرچہ پوری آستین بھی ہو، یا سر پر بجائے ٹوپی کے کوئی کپڑا یا چھوٹا دستی رومال باندھ لینا، کہ کوئی سمجھدار آدمی اپنے دوستوں یا دوسروں کے سامنے اس حیت میں جانا پسند نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین کے دربار میں جانا کیسے پسندیدہ ہو سکتا ہے؟ سر، منڈے، کوہنیاں کھول کر نماز کا مکروہ ہونا آیت قرآنی کے لفظ زینت سے بھی مستفاد ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات سے بھی۔ جس طرح آیت کا پہلا جملہ جاہلیت عرب کی رسم اوریانی کو مٹانے کے لیے نازل ہوا مگر عموم لفظ سے اور بہت سے احکام و مسائل اس سے معلوم ہوئے، اسی طرح دوسرا جملہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا بھی اگرچہ جاہلیت عرب کی اس رسم کو مٹانے کے لیے نازل ہوا کہ ایام حج میں اچھی غذا کھانے پینے کو گناہ سمجھتے تھے، لیکن عموم الفاظ سے یہاں بھی بہت سے احکام و مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 1، کھانا پینا بقدر ضرورت فرض ہے۔ کھانا پینا شرعی حیثیت سے بھی انسان پر فرض و لازم ہے، باوجود قدرت کے کوئی شخص کھانا پینا چھوڑ دے یہاں تک کہ مر جائے یا اتنا کمزور ہو جائے کہ واجبات بھی ادا نہ کر سکے تو یہ شخص عند اللہ مجرم و گنہگار ہوگا۔ دوسرا مسئلہ اس آیت سے یہ نکلا کہ دنیا میں جتنی چیزیں کھانے پینے کی ہیں اصل ان میں یہ ہے کہ وہ سب جائز و حلال ہیں۔
جب تک کسی خاص چیز کی حرمت و ممانعت کسی دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو جائے ہر چیز کو جائز و حلال سمجھا جائے گا۔ اسی کی طرف اشارہ اس بات سے ہوا کہ کلو واشربو کا مفعول ذکر نہیں فرمایا کہ کیا چیز کھاؤ پیو، اور علماء عربیت کی تصریح ہے کہ ایسے موقع پر مفعول ذکر نہ کرنا اس کے عموم کی طرف اشارہ ہوا کرتا ہے کہ ہر چیز کھا پی سکتے ہو بجز ان اشیاء کے جن کو بالتصریح حرام قرار دیا گیا ہے۔ آیت کے آخر جملے ولا تصرفوا سے ثابت ہوا کہ کھانے پینے کی اجازت تو ہے بلکہ حکم ہے، مگر ساتھ ہی اسراف کرنے کی ممانعت ہے۔ اسراف کے معنی ہے حد سے تجاوز کرنا۔ پھر حد سے تجاوز کرنے کی کئی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، حلال سے تجاوز کر کے حرام تک پہنچ جائے اور حرام چیزوں کو کھانے پینے برتنے لگے، اس کا حرام ہونا ظاہر ہے۔ نمبر 2، اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو بلا وجہ شرعی حرام سمجھ کر چھوڑ دے۔ جس طرح حرام کا استعمال جرم و گناہ ہے، اسی طرح حلال کو حرام سمجھنا بھی قانون الہی کی مخالفت اور سخت گناہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی اسراف ہے کہ بھوک اور ضرورت سے زیادہ کھائے، اسی لیے فقہاء نے پیٹ بھرنے سے زائد کھانے کو ناجائز لکھا ہے۔ اسی طرح یہ بھی اسراف کے حکم میں ہے کہ باوجود قدرت و اختیار کے ضرورت سے اتنا کم کھائے جس سے کمزور ہو کر ادائے واجبات کی قدرت نہ رہے۔ ان دونوں قسم کے اسراف کو منع کرنے کے لیے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یعنی فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، یعنی اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو خرچ کرنے میں توسط اور میانہ روی رکھتے ہیں، لم یسرفوا نہ حد سے تجاوز کرتے ہیں اور نہ اس میں کمی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما بلکہ درمیانی راہ پر رہتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بہت کھانے پینے سے بچو، کیونکہ وہ جسم کو خراب کرتا ہے، بیماریاں پیدا کرتا ہے، عمل میں سستی پیدا کرتا ہے، بلکہ کھانے پینے میں میانہ روی اختیار کرو کہ وہ جسم کی صحت کے لیے بھی مفید ہے اور اسراف سے دور رہو۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فربہ جسم کو پسند نہیں فرماتے، مراد یہ ہے کہ جو زیادہ کھانے سے اختیاری طور پر فربہ ہو گیا ہو۔ اور فرمایا کہ آدمی اس وقت تک ہلاک نہیں ہوتا جب تک وہ اپنی نفسانی خواہشات کو دین پر ترجیح نہ دینے لگے۔ سلف صالحین نے اس بات کو اسراف میں داخل قرار دیا ہے کہ آدمی ہر وقت کھانے پینے ہی کے دھندے میں مشغول رہے یا اس کو دوسرے اہم کاموں میں مقدم جانے، جس سے یہ سمجھا جائے کہ اس کا مقصد زندگی یہی کھانا پینا ہے۔ انہی حضرات کا مشہور مقولہ ہے خوردن برائے زیستن خست نزیستن برائے خوردن، یعنی کھانا اس لیے ہے کہ زندگی قائم رہے، یہ نہیں کہ زندگی کھانے پینے ہی کے لیے ہو۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اسراف میں داخل فرمایا ہے کہ جب کسی چیز کو جی چاہے اس کو ضرور ہی پورا کر لے۔ ان من الاسراف ان تأکل کل ما اشتہیت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دن میں 2 مرتبہ کھانا تناول فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہارا مشغول صرف کھانا ہی رہ جائے؟ اور میانہ روی کا یہ حکم جو کھانے پینے کے متعلق اس آیت میں مذکور ہے صرف کھانے پینے کے ساتھ خاص نہیں بلکہ پہننے اور رہنے سہنے کے ہر حکم میں درمیانی کیفیت پسند اور محبوب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو چاہو کھاؤ پیو اور جو چاہو پہنو، صرف 2 باتوں سے بچو۔ ایک یہ کہ اس آیت میں اسراف یعنی قدر ضرورت سے زیادتی نہ ہو، اور دوسرے فخر و غرور نہ ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ کلو واشربوا ولا تسرفوا کے کلمات سے 8 مسائل شرعیہ نکلے۔ نمبر 1، کھانا پینا بقدر ضرورت فرض ہے۔ نمبر 2، جب تک کسی چیز کی حرمت کسی دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو جائے ہر چیز حلال ہے۔ نمبر 3،
جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع کر دیا ان کا استعمال اسراف اور ناجائز ہے۔ نمبر 4، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو حرام سمجھنا بھی اسراف اور سخت گناہ ہے۔ نمبر 5، پیٹ بھر جانے کے بعد اور کھانا ناجائز ہے۔ نمبر 6، اتنا کم کھانا جس سے کمزور ہو کر ادائے واجبات کی قدرت نہ رہے، درست نہیں۔ نمبر 7، ہر وقت کھانے پینے کی فکر میں رہنا بھی اسراف ہے۔ نمبر 8، یہ بھی اسراف ہے کہ جب کبھی کسی چیز کو جی چاہے تو ضروری ہے اس کو حاصل کرے۔ یہ تو اس آیت کے فوائد دینیہ ہیں، اور اگر طبی طور پر غور کیا جائے تو صحت و تندرستی کے لیے اس سے بہتر کوئی نسخہ نہیں۔ کھانے پینے میں اعتدال ساری بیماریوں سے امان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معدہ بدن کی حوض ہے، سارے بدن کی رگیں اسی حوض سے سیراب ہوتی ہیں۔ اگر معدہ درست ہے تو ساری رگیں یہاں سے صحت مند غذا لے کر لوٹیں گی، اور اگر وہ خراب ہے تو ساری رگیں بیماری لے کر بدن میں پھیلیں گی۔ کم کھانے اور محتاط رہنے کی تاکید بے شمار احادیث میں موجود ہے۔ یہ ہمارا آج کا سبق ہے، اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے، آگے ایک رکوع کا مطالعہ کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔